أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها۔ پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے۔ پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے، تیرے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ فَإِذَا پھر جب جاءت آ جائے گی الطامۃ آفت یعنی قیامت، الکبریٰ بہت بڑی، یوم جس دن یتذکر یاد کرے گا الانسان انسان ما جو سعی اس نے کوشش کی، وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم لمن اس شخص کے لیے جو یرا دیکھتا ہے، فاما پس لیکن من جس نے طغا سرکشی کی، وآثرا اور اس نے ترجیح دی الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، فإنا تو بلا شبہ الجحیم جہنم ہی المأوی ٹھکانہ ہے یعنی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا اور لیکن من جو خافا ڈر گیا مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، مقام کھڑے ہونے ربی رب ہی اپنے، ونہا اور اس نے روکا ان نفس کو، ان سے، الہوا خواہش سے یعنی بری خواہشات سے، فإنا تو بلا شبہ الجنت جنت ہی المأوی ٹھکانہ ہے یعنی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان متعلق الساعہ قیامت کے، ایانا کب ہے، مرساہا اس کا واقع ہونا، فیما کس چیز میں ہے، انتا آپ، من ذکرہا اس کے ذکر سے، من سے ذکر ہا اس کے یعنی قیامت کے،
الہ طرف ربی کا آپ کے رب ہی کی منتہا اس کی انتہا انما صرف انتا آپ انما انتا آپ تو صرف منذر ڈرانے والے ہیں من اس کو جو یخشا ڈرتا ہے ہاں اس سے یعنی قیامت سے کأنہم گویا کہ وہ یوما جس دن یرونا دیکھیں گے ہاں اس کو لم نہیں یلبسو وہ ٹھہرے الا مگر عشیتن ایک شام او یا ضحاہا اس کی صبح۔ پیارے بھائیوں اور میری بہن، سورۃ النازعات ان آیات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی بڑی مصیبت آ جائے گی، یہاں اس سے مراد قیامت ہے۔ الطامۃ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز پر چھا جائے، یعنی باقی تمام مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہو۔ الکبریٰ جو سب سے بڑی، تو تامہ ایسی مصیبت جو ہر چیز پر چھا جائے، اس سے مراد قیامت ہے۔ اور مزید اس کو واضح کرنے کے لیے فرما دیا، اس کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے الکبریٰ سب سے بڑی، یعنی سب سے بڑی مصیبت، مطلب جب قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو جب قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، پھر انسان دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا، دنیا میں جو کچھ اس نے کیا، اچھے کو اپنا اچھا کیا یاد آ جائے گا اور بروں کو اپنا برا کیا یاد ہوگا۔ اب اچھے اپنے اچھے کو یاد کر کے اطمینان میں ہوں گے اور برے اپنے برے کو یاد کر کے پریشان حال ہوں گے، اور جہنم سارے لوگوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ جہنم تمام لوگوں کے سامنے موجود ہوگی۔ متقی لوگ جہنم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے ہم بچا لیے گئے، اور کافر لوگ جہنم کو دیکھ کر حسرت اور افسوس کریں گے کہ آج ہم نے ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں داخل ہو جانا ہے اور دوچار ہو جانا ہے۔ اسی طرح جنت اہل جنت کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم اہل جہنم کے قریب کر دی جائے گی۔ تو قیامت کے اس دن کے اندر جس شخص نے سرکشی اختیار کی ہوگی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، نافرمانی کے راستے کو اختیار کیا ہوگا، تو ایسا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نافرمانی کا راہ اختیار کیا، آخرت کو چھوڑ بیٹھا، بھلا بیٹھا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا، تو ایسے شخص نے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اپنی اس دنیا کی گزاری ہوئی زندگی کا ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے ایک ایک بات کے متعلق پوچھنا ہے، تو اپنے پروردگار کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں، عذاب سے دوچار نہ ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، دنیا کی زندگی میں نافرمانی نہیں کی، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح بھی نہ دیا، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بھی نہ بنایا، تو ایسا شخص وہ کامیاب ہوگا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت ایمان والوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ کافر مشرک منکر آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کافروں کو جب کہا جاتا تھا کہ قیامت ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی، ہاں جی قیامت نے آنا ہے، تو وہ ٹھٹھا اور مذاق کرنے کے لیے کہتے اچھا اگر قیامت نے آنا بھی ہے تو یہ قیامت آئے گی کب؟ تو پیارے نبی علیہ السلام خود بھی نہیں جانتے تھے کہ قیامت نے کب آنا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں جناب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسئول کو قیامت متعلق نہیں معلوم،
جیسے سوال کرنے والا قیامت کب واقع ہوگی نہیں جانتا۔ مطلب سوال کر رہے ہو، تمہیں بھی نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ کے ماں سوا نہ جبریل جانتا ہے نہ پیغمبر جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ جس نے ایمان لے آنا ہے وہ قیامت کی تیاری کرے گا، اور بے ایمان ایویں خام خواہ کے سوالات ہی کرتا رہے گا۔ جی جو ایمان لانے والا ہوگا وہ ایمان لے آئے گا، اور بے ایمان خام خواہ کے سوالات ہی کرتا رہے گا کہ قیامت کب ہوگی، کب واقع ہوگی۔ تو کہہ دیا گیا کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے فقط ڈرانا کہ ڈر جاؤ، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، سزا اور جزا ہوگی۔ تو جو ڈر گیا اور مان لیا وہ تیاری کرے گا، اور جس نے نہ مانا تو وہ تیاری نہیں کرے گا، خالی سوال ہی کرتا رہ جائے گا۔ اور جب قیامت ہوگی، قیامت ہوگی تو پھر اچانک ہی واقع ہو جائے گی، اور ایسے کہ جیسے تم قیامت کو دور سمجھ رہے ہو۔ جب قیامت آئے گی تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر تو صرف دن کا پچھلا حصہ رہے ہیں یا پہلا حصہ رہے ہیں، ایک دن رہے یا آدھا دن رہے، بس اتنا سا دنیا کے اندر رہے۔ جیسے بندہ 70 اور 80 سال کی زندگی گزار لیتا ہے، اور پھر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو 80 سال کی زندگی تھی یہ تو بس جپک میں گزر ہی گئی۔ تو قیامت نے آنا ہے، اور اس کے آنے کا علم کب ہوگی، کب آئے گی، اللہ کو معلوم ہے۔ کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں اور قیامت کی تیاری شروع کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔